اب میں تقریر کے بعد تقریر ہی کے لیے نام پیش کرتا ہوں محمد عالمین کا، وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم سب مسافر ہیں، قبر آخر ہے ٹھکانہ، کہ ہم سب مسافر ہیں، قبر آخر ہے ٹھکانہ، کوئی آگے روانہ ہے تو کوئی پیچھے روانہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، بے انتہا تعریف اس خدا کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس پاک ذات پر جس نے موت کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا۔ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ محض جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ عزیزان ملت، ہر ایک کی زندگی ہوتی ہے، اور زندگی کا آغاز بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور یہ سفر مسلسل چلتا رہتا ہے، سمندر کی طغیانی کی طرح دوڑتا رہتا ہے، طوفانی ہواؤں کی طرح۔ اس دوران بہت سے دشوار کن مراحل سامنے آتے ہیں، لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جو دیوار آہینی بھی اس سفر میں حائل ہوتی ہے، آخر اس کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام محنتوں کے باوجود ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر ہوا کا ایک رخ ہوتا ہے، ہر ابتدا کی ایک انتہا بھی ہوتی ہے، ہر آغاز کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے۔ یہی مقصد زندگی اور منشاء خدا بندی ہوتی ہے۔ اگر کسی سفر کی منزل طے نہ ہو اور ابتدا کی انتہا بھی نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا، جو محال ہے۔ میرے عزیز دوستو، گویا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہاں سے جانا ہی ہے۔ یہ دنیا زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی گزارنے کا مقصد ہے۔ تو پھر انسان کی زندگی فانی کے لیے اسی طرح مکمل تیاری کرنی چاہیے جس طرح کسی دور علاقے میں آدمی سفر میں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ انسان کو موت کی اسی طرح تیاری کرنی چاہیے جس طرح کسی دور علاقے میں آدمی ملازمت پر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن دوستو، افسوس ہے اس بات کا کہ آج ہم اپنی قبروں کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ قبر جو ہمارے انتظار اور طاق میں ہے اسے ہم بھول چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، اگر انسان اس کو جان لیتے تو انسان اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتے۔ میرا عزیز دوستو، انسان موت اور آخرت کی زندگی سے اس قدر قابل ہے کہ متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتا۔ بیچارہ انسان موت پر کامل یقین رکھتا ہے اور دل ہی دل میں چاہتا ہے کہ اس کو اچھی حالت میں موت آئے اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ لیکن دوستو، یہ سب کیسے اور کیسے ممکن ہوگا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ لیکن یہ بھی انسان ہی کے بس کی بات ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی توجہ فکر قیامت کے ہولناک مناظر کی طرف کرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان موت سے پہلے موت کی تیاری اور مراقبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ سامعین و تمکین،
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی قبر کی جگہ پہلے سے متعین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس طرح مرے گا اور کہاں دفن ہوگا۔ حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ جن کو حجت اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مایہ ناز کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قبر اپنے اندر آنے والے ہر شخص کو روزانہ یہ آواز دیتی ہے کہ اے فلاں، اے فلاں، میں تاریخوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں، میرے پاس سانپ بھی ہیں، میرے پاس بچھو بھی ہیں، میرے پاس ڈسنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، میرے پاس آنا ہے تو مکمل تیاری کر کے آنا۔ تو اگر مکمل تیاری کر کے آئے گا تو میری باہیں، میری شفقتیں، میری رحمتیں تیرے لیے کھل جائیں گی، میری تاریکی تیرے لیے روشنی سے بدل جائے گی، میری تنگی تیرے لیے وسعت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ کے عذاب کے بجائے اس کی بے پناہ رحمتیں تیرے استقبال کریں گی۔ لیکن خبردار خبردار، تو اگر تیاری کے بغیر آ گیا تو یاد رکھ، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، میرے پاس رہنے والے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے تیرے اوپر دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا، اور جہنم کی آگ سے سزا دی جائے گی، تیرے آرام کا عذاب سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہماری زندگی کی حالت جب یہ ہے، موت اس کو کھائے گی، مٹی اس کو کھائے گی، کیڑے مکوڑے اس کو ڈسیں گے، سانپ بچھو اس کو کاٹیں گے، یہ کوئی زندگی ہوئی؟ دوستو، جس جوانی کو موت کھا لے وہ کوئی جوانی ہوئی نہیں، وہ کوئی جوانی نہیں اور نہ ہی کوئی زندگی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا والوں، بڑے بڑے محل کو ذرا جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، مینڈکوں کے گھر ہیں، چوہوں کے بل ہیں، مچھروں کی فیکٹری ہیں، پلیتیوں کے ڈھیر ہیں، آخر یہ سب ویران کیوں پڑے ہیں؟ اس پر راج کرنے والوں کو آج کیڑے مکوڑے کھا گئے، ان کی قبریں مٹی ہی مٹی ہیں۔ دنیا کا فاتح اعظم چنگیز خان کی قبر کہاں ہے؟ دنیا والوں، پہلوان عظیم مستم ہند کی قبر کہاں ہے؟ نمرود کی قبر کہاں ہے؟ فرعون کی قبر کہاں ہے؟ بادشاہ شداد کی قبر کہاں ہے؟ ان کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑے بڑے 3 بادشاہ اور گزرے ہیں جن کی بادشاہی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ آج وہ شاہ جہاں کہاں ہیں؟ آج وہ بادشاہ عالمگیر کہاں ہیں؟ جن کا تخت تو موجود ہے مگر تخت نشین کوئی نہیں، شاہی تو موجود ہے مگر شاہ کوئی نہیں، گھر تو باقی ہے گھر کا مالک کوئی نہیں، سیاست موجود ہے مگر سیاست دار کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے باوجود تم عبرت حاصل نہیں کرو گے کہ عذاب قبر کو بھول چکے ہو، کہ تم نے قبر کے ساتھ بچھو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے، یہ تمہارا کیسا عمل ہے، یہ تمہارا کیسا پتھر دل ہے، تمہیں تو احساس ہونا چاہیے، تمہیں تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، تمہیں تو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ حالانکہ قرآن بار بار یہ اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے باوجود تم اب بھی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ہے ایک دن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ